بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں جن ٹاپکس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں وہ انتہائی اہم ہے، جس میں سے ہمارا پہلا ٹاپک ہے کہ عمران خان صاحب نے اچانک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پشاور کو چھوڑ کر بنی گالہ کا مورچہ سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے فیصلہ کیوں کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا اور جس کو روکنے کے لیے رجیم چینج جو ہے لایا گیا، اب وہی جو ہے نومبر میں آنے والا ہے۔ یہ خفیہ رپورٹ ملنے کے بعد نواز شریف نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سب سے پہلے ہم اپنی پہلی خبر پہ آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت پشاور میں مقیم ہیں، اور ان کی پشاور میں رہنے کی وجہ سے ان کے اوپر خاصی تنقید بھی ہو رہی ہے، اور ان کے حکومتی جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے پشاور میں رہنے کی وجہ سے پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور انہوں نے اب عمران خان صاحب نے پارٹی کے ان کے لوگوں کے تاثرات کو، ان کی رائے کو سننے کے بعد انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ پشاور کے بجائے بنی گالہ میں وہ مورچہ سنبھالیں گے اور وہیں سے سیاست چلائیں گے، اور وہ اب بنی گالہ مرکز سیاست ہوگی اور وہیں سے سب کچھ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حکومت کی بہت بڑی خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کر لیں، مگر اب یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہونے والی، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے، اور وہ ضمانت کے اوپر ہے۔ اب جو ہے یہ حکومت عمران خان کو گرفتار تو نہیں کر سکتی، مگر ان کی سیکیورٹی انہوں نے واپس لے لی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ حکومت اب آگے کون سا عمل اختیار کرنے والی ہے، کیونکہ یہ حکومت اب یہ بھی چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے KPK کے اندر گورنر راج لگایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ گورنر راج لگا کے عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اور ان کا جو اگلا لانگ مارچ ہے اس حوالے سے میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ یہ خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ہمارے اپنا پیارے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، مین اس پروگرام کرتے ہیں ہم نیوز میں، سید سمر عباس نے دی ہیں کہ جی عمران خان نے جو لانگ مارچ کا انہوں نے کل اعلان کرنا تھا وہ بھی انہوں نے مؤخر کر دیا ہے، اور اب یہ اس کو 20، 22، 25 جون اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے جس کے اندر انہوں نے حکومتی اداروں کو بھی شامل کیا ہے، ISI بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ باقی ادارے بھی شامل ہیں، تو اس کے اوپر بھی عمران خان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا ان اداروں کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس کمیٹی کے اندر جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور وہ ایک ہفتے کے بعد سپریم کورٹ میں جواب جمع کرائے گی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس کمیٹی کے اندر سول سوسائٹی کے لوگ بھی شامل کیے جاتے، تاکہ عدالت کو پتہ چلتا کہ ڈی چوک میں 25 مئی کی رات ڈی چوک میں انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا، اور پنڈی میں انہوں نے تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ کیا کیا، اور باقی جگہوں پہ انہوں نے عدالتی احکامات کے باوجود انہوں نے کس طرح کی ظلم و زیادتی کی، اور کس طرح کی شیلنگ کی، اور کس طرح کی جو ہے انہوں نے لاٹھی چارج کی، اور کس طرح سے پولیس اور رینجرز کو استعمال کیا گیا، یہ وہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہ جب لندن میں جب یہ ان کی ملاقاتیں چل رہی تھی، اس حوالے سے سید سمر عباس نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور بہت بڑی خبر دی ہے کہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو اس دوران نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، خاقان عباسی، شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ سارے اس بات پر متفق تھے کہ یہ اپنا عمران خان کا جو بار ہے، عمران خان صاحب کی جو ناکامی ہے وہ اپنے سر نہ لی جائے، ہم اسی طرح انتخابات میں چلے جائیں تاکہ عوام کا پریشر ہمارے اوپر نہ پڑے، نہ ہی مہنگائی، نہ ہی اور چیزوں کا ہمارے اوپر کوئی اس طرح سے وہ آئے۔ مگر وہاں پر نواز شریف صاحب کو ایک رپورٹ ملتی ہے، وہ رپورٹ یہ تھی، ان کو ایک خفیہ رپورٹ دی جاتی ہے کہ جی اگر آپ حکومت چھوڑ دیتے ہیں تو اگلے
جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اگلے 2 ماہ یا 3 ماہ کے لیے نہیں آئے گی، مگر وہ لمبی چلے گی، اور وہی کیئر ٹیکر حکومت ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والی ہے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جس حوالے سے جو انہوں نے کوشش کی تھی، جو رجیم چینج جو آیا، جس شخصیت کو روکنے کے لیے نومبر میں ایک بڑی تعیناتی کو روکنے کے لیے، اور ان کو جو ہے روکنے کے لیے سارا کچھ کھیل رچایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی 200% جنرل فیض حمید آرمی چیف بن جائیں گے، اور ان کے آرمی چیف بننے کے بعد پھر آپ کو سارا پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پہ نواز شریف صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ یہ بھی بات زیر غور لائی گئی کہ اگر جنرل باجوہ اس وقت ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اگر وہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ اکتوبر تک تو وہ ہیں، اگر وہ رہتے ہیں اور اسی دوران الیکشن کروا دیے جائیں، مگر ان کو بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، کیئر ٹیکر حکومت آگے چلے گی، وہ 3 ماہ تک نہیں ہوگی، وہ 3 ماہ سے زائد ٹائم تک کام کرے گی۔ جب وہ کام کرے گی تو اگلا آرمی چیف بھی وہی سلیکٹ کرے گی، اور 200% جنرل فیض حمید ہی اگلے آرمی چیف ہوں گے۔ تو یہ جب نواز شریف صاحب نے خبر سنی تو ان کی نیندیں اڑ گئی اور ان کی چیخیں نکل گئیں کہ جی یہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے یہی بات اداروں سے جو ہے کنفرم کی، اور پھر انہوں نے وہاں پہ فیصلہ کیا، اور تمام اداروں سے انہوں نے سپورٹ مانگی، اور ان کو وہ سپورٹ ملی۔ اس سپورٹ کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور باقی بھی آپ دیکھ رہے ہیں باقی معاملات کے اندر بھی اس حکومت کو، اس امپورٹڈ حکومت کو بہت زیادہ جو ہے اپنا اداروں کی سپورٹ حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب اس امپورٹڈ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک کے اندر معاشی ایمرجنسی لگائی جائے۔ اب ایمرجنسی لگانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ رات گئے جس طرح سے گیس بم جو ہے اس عوام کے اوپر پھینکا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب گیس ناپید ہو چکی ہے، اب گیس مل نہیں رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اشفاق حسن خان صاحب نے کل ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام میں کہا کہ جی یہ جو پیٹرول قیمتیں ہیں یہ 265 سے بھی بڑھ جائیں گی، اور جب یہ 265 پہ یہ فی لیٹر قیمت جائے گی تو اس کے بعد عوام اٹھ کھڑی ہوگی، عوام چیخے گی، چلائے گی، اور اللہ نہ کرے کہ اگر حالات بے قابو ہو گئے، حالات کشیدہ ہو گئے، اگر یہ عوام لیڈر لیس جو قوم اگر سڑکوں پر آ گئی تو پھر کسی کا بھی بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ تمام ادارے مل بیٹھ کر کوئی ایک فیصلہ لیں، اور فیصلہ صرف ایک ہی ہے، وہ عمران خان صاحب کا وہ مطالبہ ہے جو ان کو ماننا ہوگا اور جس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ سارے جتنے بھی سینئر صحافی ہیں، انالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ بھی یہی، ان کی بھی رائے یہی ہے کہ جی اس ملک کا، اگر اس ملک کو بچانا ہے، اگر اس ملک کو تمام مسائل سے نکالنا ہے، تمام بحرانوں سے نکالنا ہے، تو اس کا واحد اور آخری حل یہی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں، اور وہ الیکشن تب ہی ممکن ہے جب یہ الیکشن کمشنر اپنی سیٹ پہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نون لیگ کا ٹاؤٹ ہے، یہ نون لیگ کے ساتھ ان کے قریبی روابط ہے، اور ان کا بھانجا یہ نون لیگ کے ساتھ ان کی سیٹ پہ جو ہے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، ان کا لگایا ہوا بندہ ہو، نواز شریف صاحب کا قریبی ہو، اور پھر الیکشن کروائے جائیں۔ یہ تحریک انصاف کا بڑا واضح موقف ہے کہ اس کے بغیر، ان کو ہٹائے بغیر یا سیٹ سے ہٹائے بغیر جو ہے الیکشن صاف شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نومبر میں بڑی تعیناتی، اب اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے حکومت اب چاہ رہی کہ ہم کنٹینیو کریں گے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نومبر میں بڑی تعیناتی کس کی ہوتی ہے، کون سا بندہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب پشاور کا مورچہ چھوڑ کر اب جو بنی گالہ کا مورچہ سنبھالنے والے ہیں، اس کے بعد وہ کون سے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور اس معاملات، اس سیاست کو کس طرف جو ہے لے کر چلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بھی خبر ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔